اب ہم اس دعا کی ٹرانسلیشن ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بہلائی کا سوال کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا فیصلہ میرے حق میں فرما دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بہلائی کا فیصلہ کر دے جہاں کہیں پہ بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت دعا ہے کہ سارے اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سونپ دیے، اور بس اپنے آپ کو ایک عاجزی کے طور پر پیش کر دیا کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد میرے کاموں کے اندر، میرے معاملات کے اندر شامل حال نہیں ہے۔ نمازی استخارہ کی دعا کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کا نالج بھی لمیٹڈ ہے، انسان کی لمیٹیشنز ہمیں کھل کے پتہ چلتی ہیں وہاں سے، اور اسی کی اپوزٹ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کس قدر طاقت کی مالک ہے وہ ذات۔ تو اب انسان عقلوں والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ نشانیاں بھیجتے ہیں، تو نشانیوں سے پھر عقل والے عقلوں کو استعمال کر کے سبق حاصل کرتے ہیں نا، تو کیوں نہ انسان جب اس قدر کمزور ہے، اس قدر عاجز ہے، کیوں نہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ جب اتنی اسٹرانگ پاور کے ساتھ اتنا ویک انسان اگر جڑ جائے گا تو انسان کے اندر بھی طاقت آ جائے گی نا، اس کو بھی اپنے معاملات تھوڑے بہت ڈیل کرنے آ جائیں گے نا۔ So we have to realize that we people are weak people. We have so many limitations, and Allah subhanahu wa ta'ala is most powerful. We people are just perfectly imperfect people. We can't be perfect at all in this world, because perfection belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So when we know کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو پھر اس طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے جو ہمیں اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا سکھائے گی، جو ہمیں اسٹرانگ بنائے گی، جو ہمیں ہمت دے گی، جو ہمیں ہمارے معاملات کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے گی، بیکاز weak people cannot do anything without power. So if the power of Allah subhanahu wa ta'ala is with us, then we people can successfully complete our tasks. ہم اپنے معاملات کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے؟ نماز استخارہ۔ اس دعا کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کیجئے، جتنا ٹائم لگتا ہے لگائیے اس کے اوپر، اور اچھے طریقے سے اس کو زبانی یاد کیجئے۔ اگر زبانی یاد نہیں کر سکتے تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی گئی ہے دعا، تو آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو پڑھنی ہو۔ یہاں پہ خیر لی فی دینی، یہاں سے جو پیچھے ہے نا کہ ھذا الامر، یہاں پہ ھذا الامر جب ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں وہ کام ہونا چاہیے جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نام لے لیتے ہیں ھذا الامر کی جگہ، جو کام ہے آپ کا اس کا نام لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا، اگر وہ نام عربی کے اندر آپ نہیں پروناؤنس کر پا رہے، پھر ذہن میں جسٹ ایک نیت رکھیں کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہی ہوں، تو یہ والا کام جو ہے اس کام کی وجہ سے میں دعا کر رہی ہوں کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ایسا ہو جائے، اور اگر برا ہے تو پھر ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا کورس ہوا